السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الأکرمین وأولیائہ الکاملین وأتباعہ الأجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمة عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذلک ایضا، وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، وکان لا یفعل ذلك فی السجود۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ہمارا بخاری شریف کا درس تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ درمیان میں اگر ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع الثانی آ جائے، مناسبت سے ہم نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے اور ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے ہم نے درس جو تسلسل سے جاری تھا اس کو منقطع کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہم نے بیان کو سماعت کیا، اور ماہ ربیع الثانی کے اندر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کی سیرت کو ہم نے سماعت کیا۔ اب ہم تسلسل کے ساتھ وہ بیان جو ہمارا بخاری میں چل رہا ہے اسے سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا جو مضمون چل رہا تھا نماز سے متعلق چل رہا تھا، آپ جانتے ہی ہیں نماز سے متعلق ہمارا جو مضمون چل رہا تھا۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، ایک بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، سب سے اہم عبادت، اور محشر میں سب سے پہلے نمازی کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور نماز کو اتنے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس کے مسائل سے واقف ہونے کے ساتھ نماز ادا کرے تو مقبول بارگاہ الہی بن جاتی ہے۔ اور جو ہم عمل کر رہے ہیں، رفع یدین کر رہے ہیں یا رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، آمین زور سے بول رہے ہیں
یا آمین آہستہ بول رہے ہیں، بالجہر وہ ہمارا معاملہ ہے، بالسر معاملہ ہمارا ہے، تو ہم کو اس عمل پر یقین ہونا چاہیے، میں جو عمل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، اس میں تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ تذبذب آ گیا صحیح ہے یا غلط ہے، تو پھر اب وہ مقبول بارگاہ الہی جو ہے، جتنی مقبول بارگاہ الہی ہونے کے بجائے وہ تذبذب کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر شک و شبہات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ مقبولیت میں کمی آ جاتی ہے، یا تو رد ہوتی ہے یا تو مقبولیت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے وہ ہم جو عمل کرتے ہیں بغیر احناف، ہم سے مراد جو ہے حنفی المسلک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اقتداء کرنے والے، جو ہم عمل کرتے ہیں، کیا ہم جو رفع یدین نہیں کرتے ہمارا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے اس پر؟ پھر ہمارا ہاتھ کا جو باندھنا ناف پر، ناف کے نیچے باندھنا، وہ حدیث میں آیا ہے یا نہیں ہے؟ ان احادیث کو آج ہم سنیں گے بخاری کے تحت اور بخاری کے علاوہ۔ اور ایک بنیادی بات یاد رکھ لے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا مجھے لاکھوں حدیث یاد ہے، وہ بھی صحیح، کتنے؟ لاکھوں، 5 لاکھ 6 لاکھ احادیث شریفہ سے میں نے انتخاب کیا، کتنے؟ 8000، صرف بخاری شریف میں 8000 حدیثیں۔ اب وہ 5-6 لاکھ حدیثیں گئی کہاں؟ صحیح حدیثیں گئی کہاں وہ؟ اب امام بخاری کا قول تو یہی ہے کہ مجھے 5 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی، پھر لائے کیوں نہیں؟ چلو نہیں لائے آپ کے شرط کے مطابق، تو پھر وہ دوسروں کو یاد ہوگی، ان کے ہم عصر ائمہ کو یاد ہوگی، یا ان سے اساتذہ کو یاد ہوگی، یا ان سے پہلے استاد، دادا استاد کو یاد ہوگی، ہے نا بھائی؟ آپ تو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے ہیں۔ امام اعظم، ہم جن کی اتباع کرتے ہیں، ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم جو سب سے بڑے امام ہیں، وہ ان کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے سن 80-70 ہجری کی ہے، یہ تو 200 سال بعد کی ہے۔ یہ امام بخاری 200 سال بعد کے، حضور کے 70 سال بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضور سے قریب کا زمانہ پاتے ہیں، یہ تو 200 سال بعد کے زمانے کے ہیں۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں صحیح، بولے صحیح، چلو 5 لاکھ نہ مانے، 1 لاکھ حدیثیں صحیح مان لو۔ 1 لاکھ حدیثوں میں سے 8000 حدیثیں ہیں صرف امام بخاری کے، تو اب لا محالہ صحاح ستہ میں وہ حدیثیں آئیں گی۔ جب صحیح حدیثیں آئیں گی صحاح ستہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، مسلم شریف میں، جو صحاح ستہ جس کو صحیح کہتے ہیں، علماء کا طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ 6 کتابیں صحیح ہیں، اس کے اندر اس میں رہیں گی حدیث شریفہ۔ تو آؤ آج ہم اس بات کو سمجھے۔ ہر کوئی پہلے ذہن میں رکھے کہ بخاری میں آیا کیا، یہ اعتراض ہمارے ذہن میں بیٹھتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم آپ سے سوال کریں بخاری میں کہیں آیا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کرے؟ بلکہ کیا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے؟ اگر کوئی کھڑے ہو کر کر رہا ہے تو کہیں بھی آپ کو بخاری شریف میں نہیں ملے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پیشاب کیے۔ بلکہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت آپ لے کے آؤ، ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت سینے پہ آپ جو باندھتے ہیں سینے پہ، بخاری میں لے کے آؤ، تو آپ بخاری میں نہیں لا سکتے آپ۔ تو پھر آپ کا اعتراض کرنا کیا بخاری میں آیا ہے کیا، یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے۔ یہ سوالات کے جوابات دیتے ہوئے میں آگے بڑھا ہوں، آپ اپنے مقدمے کے طور پر اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب میں احادیث شریفہ آپ کے سامنے پڑھتا رہوں گا اور مضمون آپ کے سامنے، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی واقعات، دلچسپ واقعات ہوتے ہیں تو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، مسائل کا معاملہ جب آتا ہے تو غور و فکر ہمارا ذہن کام کرنے نہیں لگتا، بس ہم وہ عادی بن چکے ہیں، عادی بن چکے ہیں۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، میں وہ بھی زیادہ گہرائی دقیق باتوں میں گئے بغیر آپ کو بڑی بڑی موٹی موٹی احادیث، یعنی
عام فہم احادیث شریف آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا میں۔ اب میں نے جو باب باندھا ہے یہاں پر امام بخاری نے ہاتھ آپ باب کیا باندھے ہیں؟ عنوان ٹاپک جو کرے، ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے، پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت، افتتاح ہے صلاۃ، نماز کے وقت۔ اس کے لیے حدیث لائے جس کے راوی ہیں سالم بن عبداللہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھایا کرتے تھے حذو منکبیہ، رفع یدین کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے؟ حذو منکبیہ، مونڈوں تک اٹھاتے تھے۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین کیا کرتے تھے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ وربنا ربنا ولک الحمد کہتے، اور اس کے بعد سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے ہمارے حدیثیں، یہاں کیا بات ثابت ہوئی؟ بخاری کے تحت یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے افتتاح وقت یہاں تک اٹھاتے تھے، کان تک نہیں۔ یہ بات اب باندھنے کی بھی حدیث سن لیجئے، اور رفع یدین نہیں کرنے کی حدیثیں بھی آپ سنتے جائیے۔ آپ کو میں احادیث شریفہ سناتا چلتا ہوں، کتنے حدیثیں، ایک نہیں دسیوں حدیثیں۔ اور خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو امام، ہم جس کی پیروی کرتے ہیں نا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں جو ہے حدیث جمع کرنے کا رواج نہیں تھا، چونکہ حدیثیں یاد تھیں ان لوگوں کو۔ تقریباً حضور کا زمانہ گزر کے تقریباً 80 سال ہوا، یاد تھا احادیث شریفہ، صحیح احادیث شریفہ یاد تھے۔ پھر انہوں نے کیا کام کیا؟ فقہ اصول فقہ مسئلے پر کام کیا انہوں نے، ہزارہا حدیثیں یاد تھی، تو وہ حدیثوں کا اہتمام نہیں کیا گیا جمع کرنے کا۔ تو اب وہ حدیثیں جن صحابہ کو یاد تھی تو اب رہا 1300 سال بیت گئے، ہماری ہی دکن کے سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دکن۔ اب فقہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنا، ہاتھ یہاں تک اٹھانا، رفع یدین نہیں کرنا، فقہ کا مسئلہ۔ مگر بخاری میں تلاش کرتے ہیں تو بخاری میں حدیث نہیں ملتی، مسلم میں تلاش کرے تو مسلم میں نہیں ملتی، پھر یہ کیسے عمل کرتے ہیں حنفی المسلک؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ محدث دکن علیہ الرحمٰن نے حنفی المسلک کے تحت جتنے صحیح حدیثیں ہیں، جن کتابوں میں سیاہ ستہ میں ہمارے حنفی المسلک کے تحت حدیثیں الگ الگ جگہ پر، الگ الگ مقامات پر، سب کو کوٹ کیا۔ رفع یدین کے بارے میں تقریباً 20 حدیثیں لائے، ہاتھ کانوں تک، یہاں تک اٹھانے کی انہوں ایک دو لا رہے تو 20 حدیثیں کان تک اٹھانے کے لائے۔ کون؟ محدث دکن علیہ الرحمہ، صحیح حدیثیں۔ ہاتھ یہاں باندھنے کے نا تو یہاں ناف پر باندھنے کے 10 حدیثیں لائے۔ میں اس کو پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم جس مسلک کے تحت ہے، ہم کوئی حدیث کو چھوڑ کر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم قرآن اور احادیث شریفہ پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم پر یہ اعتراض ہوتا کہ یہ تو امام صاحب کی پیروی کر رہے ہیں، نہیں، امام صاحب کی اس طور پر پیروی کر رہے ہیں، انہوں نے صحیح حدیث پر عمل کیا، قرآنی آیات پر عمل کیا، ہم ان کی اقتداء کر رہے ہیں، انہوں نے اکٹھا کیا۔ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا آپ رفع یدین کرنے کی حدیث لا رہے نا، ہم نہیں کرنے کی بھی لا رہے ہیں، آپ سن لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو ہے باتیں ماشاءاللہ مل صاحب جو ہے جمع کر رہے ہیں اس کے اندر، تو تاکہ آپ کو ذہن میں رہے، یہ صرف محفوظ بھی ہو جا رہی ہے ماشاءاللہ، اس لیے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آئندہ ہمارے لیے یہ کارآمد رہے ہمارے لیے ماشاءاللہ۔ اب میں پہلے سن لیجئے، اذا قام، یہ حدیث ہے ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل قبلتا ورفع یدی قال اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری روایت، اذا صلی رفع یدی حتی تکون ابہامہ حذاء اذنیہ، رواہ احمد و اسحاق ابن راہویہ والدارقطنی فی سننہ و ابن ابی شیبہ والدارقطنی ولم یعد وروا الطحاوی والبخاری و مسلم۔ ترجمہ سن لیجیے کیا ہے یہ، تاکہ آپ کے ذہن میں رکھ لیں۔
برا بن عازب سے روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ابہامہما، دونوں انگوٹھوں کو کہاں تک لے گئے؟ حذاء اذن، اذن کہتے ہیں کان کو، کان کے برابر. اب یہاں تک یوں ہاتھ اٹھاتے نا. اب سن لیجیے، آپ کو میں بتا رہا ہوں کتنی حدیث ہے. یہاں تک اٹھاتے، ہم کہاں تک؟ یہاں تک. تو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا حدیث، عربی حدیث عبارت. اب اس روایت کو امام احمد نے، امام اسحاق بن راہویہ نے، دار قطنی نے اپنی سنن میں، ابن ابی شیبہ نے، اور دار قطنی نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ طحاوی اور بخاری اور مسلم جو شرائط پر لے آئے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے شرائط ہیں، ان کے شرائط ہیں، سخت شرائط ہیں، تو وہ شرائط کے مطابق انہوں نے حدیث لائی ہے. کہاں تک؟ کان کے بارے میں اٹھانے کے بارے میں. پھر دوسری روایت اور سن لیجیے، عبداللہ بن عمر، رأیت ابن عمر یرفع یدی حذاء اذنیہ فی اول تکبیرۃ افتتاح الصلاۃ ولم یرفعہما فیما سوا ذلک، رواہ محمد. دوسری روایت سن لیجیے، عبداللہ بن عمر کو میں نے دیکھا، عبدالعزیز بن حکیم کہتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد آپ نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہاتھ اٹھا رہے. اب سنتے جائیے، میں حدیثیں آپ کو پڑھا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. قال اللہ عز وجل کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، قال صاحب الکنز المدفون والفلک والمشحون. خیر، یہ آپ اس کو جو ہے استدلال کے طور پر جو ہے پڑھ رہے ہیں تو وہاں لکھا ہے، خیر وہ چھوڑ دیجئے. دوسری اور روایت سن لیجئے، الا اخبرکم، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود ہے یہ، رسول پاک علیہ السلام کی نماز تمہیں نہ بتاؤں؟ فقام رفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد فی روایۃ ثم لم یرفع، رواہ نسائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں اٹھائے. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ نسائی شریف نے. علامہ ہاشم مدنی نے کہا کشف الرین میں مسئلہ رفع یدین میں کہ اس کی نسائی کی سند جو ہے امام بخاری اور امام مسلم کے تحت صحیح لیا ہے. پھر سن لیجیے آپ تیسری روایت، ترمذی، ابو داؤد، نسائی شریف کی ہے. الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ مع تکبیرۃ الافتتاح. ترمذی شریف میں ہے اور اسی طرح ابو داؤد میں ہے، نسائی شریف میں ہے. پہلی مرتبہ رسول پاک علیہ السلام نے رفع یدین کیا پھر رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ نے نہیں کیا. پھر آپ آئیے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث حسن ہے. اب آئیے، اور عبداللہ بن مسعود سے اور دوسری بات، انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، یہ طحاوی شریف میں ہے، یعنی ایک مرتبہ. اب آخری روایت، اتنے اگر زیادہ آپ کو روایتیں سناتا جاؤں گا تو آپ کو یاد نہیں رہے گا. مختصر 6-7 احادیث شریفہ سنایا ہوں. آخری حدیث سن لیجئے، مسلم شریف میں آئی ہے. کیا ہے؟ سن لیجئے، عربی عبارت کے ساتھ سن لیجئے آپ. قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعین ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. یہ روایت کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. رسول پاک علیہ السلام نکلے باہر، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اب رکوع میں جا رہے تو ہاتھ اٹھا رہے تھے، رکوع سے اٹھ رہے تو ہاتھ اٹھا رہے تھے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں جانتے ہو میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح، بار بار جو دم ہلاتے رہے شریر گھوڑے، اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے چلے جا رہے ہیں. کیا دیکھ رہا ہوں میں تم کو؟ ڈانٹتے ہوئے آپ نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈانٹتے، اپنی نماز خاموشی کے ساتھ ادا کرو، خاموشی کی طرح حرکت نہ کرو. یہ حرکت، بار بار حرکت کرنا، یہ گھوڑے کو جو شریر گھوڑے ہوتے ہیں اپنے دم کو اٹھاتے، اس طرح تم اٹھا رہے ہو. یہ کس نے روایت کیے جانتے ہو؟ رواہ مسلم، مسلم شریف میں، بخاری مسلم میں ہے. کیا بولتے ہیں آپ؟
اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی لیے احناف کہتے ہیں کہ جتنے رفع یدین کی حدیثیں منسوخ ہو گئی، کندھے تک ہاتھ اٹھانے کی منسوخ ہو گئی، اب ناسخ کیا ہے؟ کان تک ہاتھ اٹھانا، اور کان تک ہاتھ اٹھانا اور پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، اس کے بعد نہیں اٹھانا، یہ ناسخ حدیثیں ہیں، یاد رکھ لو۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے پہ بتایا ہوں کہ بخاری میں ہے کیا، مسلم میں ہے کیا، یہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، پھر آئندہ ہم سے کوئی کوتاہی اور غفلت، اور اپنے عمل کے اندر ہم کو یاد رکھے کہ یقین رہے کہ ہم یقیناً ہم جو ہے عمل کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں صحیح ہے ہمارا عمل۔ جب یقین ہو تو ہی ہماری نماز مقبولیت کا درجہ بنتی ہے۔ آپ کو یقین ہی نہیں، تذبذب ہے، میں کر رہا ہوں تو صحیح ہے نہیں ہے، دوسروں کو دیکھ رہے ہیں پیر پھیلاتا ہوئے دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو ہاتھ اٹھاتا ہوئے دیکھ رہے ہیں، انہیں آتا 8 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ باہر جا کے آتا پورا چینج ہو جاتا۔ اسلام وہی چیز سمجھتا، ارے اسلام وہیں پر ہوتا تو آج فلسطین کی حالت اتنی خراب ہے، ان کے پاس اربوں خربوں ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ بدبخت لوگ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، ان کو مذہب سے کیا تعلق ہے، ان کو دین سے کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے ان لوگوں کو؟ یہ تو اپنی جان کی حفاظت، اپنی کرسی کی بقا میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنی کرسی کے بقا میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ مکہ اور مدینہ کے اندر اسلام ہے، مگر ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، ایسے بدبختوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج فلسطینیوں کا حال کیا ہو گیا؟ تو خیر، اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا جو عمل ہمارے پاس ہے، اور بہت ساری حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر ذکر کروں تو تقریباً امام محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، ان کا عرس شریف ہے۔ یہ کتاب زجاجۃ المصابیح، انہوں نے حدیث کی جو کتاب لکھی ہے، یہ دکن کو، ہمارے حیدرآباد کو عرب لوگ کیسے جانتے معلوم ہے؟ حیدرآباد دنیا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا دنیا اتنی بڑی ہے کہ ہمارے حیدرآباد کو پہچانتے عرب لوگ پہچانتے تو ان بزرگوں کی وجہ سے پہچانتے۔ ان کے سامنے جب عربی کتابیں پہنچتی ہے، حدیث کی پہنچتی ہے، تو دکن حیدرآباد ہے کہاں بولتے، تحقیق کرتے ہیں، ہے کون اتنا بڑا کام کرنے والا، ہے کون؟ اب ایک روایت آپ کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے، اور باقی ایسے بہت ساری روایات ہیں۔ دیکھو یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، نسائی شریف میں ہے، اور حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے، تو آپ سن لیجئے کیا ہے۔ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کہتے ہیں، وضع یدہ الیمنی علی الیسری، ہو گیا۔ اب اس کے بعد وضع یدہ الیمنی علی الیسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا، بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا۔ کب؟ ہاتھ باندھتے وقت۔ یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری تحت السرہ، تحت السرہ کس کو کہتے ہیں؟ بمبی کے نیچے، بمبی کے اوپر یا بمبی کے ہاتھ۔ اب یہ حدیث سند امام محمد نے اس کو روایت بیان کی ہے، اور اسی طرح دوسری ابن ابی شیبہ ہے، عمدۃ الرعایہ ہے، اس کی سند جید ہے، اس طرح ثقہ راوی ہے۔ قال الحافظ، بتایا، قال علامۃ طیب المدنی، ھذا حدیث قوی من حیث السند، سند کے اعتبار سے یہ بالکل جو ہے صحیح حدیث ہے، بتا رہے ہیں، سمجھے؟ تحت سرہ۔ اب یہ یہاں تک آپ کو 2-3 حدیثیں بتا دیا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ آئیے ہم آج ایک روایت پڑھ لے کے اپنی بات کو آج ہم ختم کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ بہت اہم روایت، ماشاءاللہ، آپ جس چیز سے آپ دلچسپی رکھتے ہیں وہ حدیثیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلاۃ کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ یہاں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جن نمازوں کے اندر
پہلے باب سن لیجئے جن نمازوں کے اندر ہمارے پاس نماز پڑھتے ہیں صبح 2 رکعت فجر کی، جہر ہے نہیں ہے۔ جہر کا مطلب امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں اس کو جہر بولتے، امام صاحب آہستہ پڑھتے ہیں اس کو سر بولتے۔ جہر کو جہر کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اگر امام صاحب خاموش ٹھہرے رہے، پڑھے مگر خاموش ٹھہرے رہے تو واجب ترک ہو جاتا فجر میں۔ اب ظہر پڑھاتے وقت الحمدللہ رب العالمین زور سے پڑھ رہے تو یہ کس کو کیا بولیں گے؟ ہم جہر بولیں گے۔ تو ظہر کیسا پڑھنا ہے؟ سر کے ساتھ پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر اس کو ترک کر رہے ہیں تو سجدہ سہو لازم آتا۔ اگر امام صاحب شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو اب ان پر سجدہ سہو لازم آ جاتا، سجدہ سہو کرنا پڑتا ان کو، امام صاحب کو۔ سمجھ میں آ رہا؟ جو سر والی نمازیں ہیں اس کو آہستہ ہی پڑھنا ہے، واجب ہے، اور جو جہر والی نمازیں ہیں اس کو جہر کے ساتھ پڑھنا امام پر لازم ہے۔ اس بات کو یہ باپ باندھے نو۔ باپ باندھنے کے بعد جو اگر نماز کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، وہ ذکر کے تحت ایک حدیث لائے واقعے کے تحت، سن لیجیے وہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ہوا یہ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ان کو جو ہے گورنر بنا دیا گیا تھا کوفہ میں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیے؟ گورنر بنا دیے تھے۔ گورنر بنا دیے تو بعض کیا تھے، بعض ایسے ہوتے کہ ان کا کام ہی فتنے کا عمل کرنا، سب نہیں ہوتے، 1 2 3 ہوتے ایسے فتنہ پرور ہوتے ہیں، فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے خلاف ایک صاحب سازش کر لیے، کوئی اور زیادہ نہیں تھے کوفہ کے اندر، آپ غور کریں گے ان کا بڑا اچھا ایک نام تھا اور انصاف پسند تھے، شریعت کے پابند تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو اگر یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات بڑے اچھے عمدہ انداز میں پیش کرنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا ہوگا، برداشت نہیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ فوراً رعایا کے خلاف اگر کوئی معاملہ ہو جائے یا رعایا کے حقوق میں حق تلفی ہو جائے تو حضرت عمر برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً ان کو معزول کر دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو۔ اب معزول کرنے کے بعد اس کوفہ والوں کے لیے، کوفہ پر جس کو گورنر متعین کیے تھے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو متعین کیا آپ نے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گورنر متعین کر دیے۔ حضرت عبداللہ یا عمار کو کس پر متعین کیے؟ نماز پر۔ عبداللہ بن مسعود کو کس پر متعین کیے؟ بیت المال پر۔ عثمان بن حنیف کو کس پر؟ زمین کی مساحت پر۔ سب کو گورنر الگ ذمہ داری دے دی۔ اب اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ متعین کرنے کے بعد یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معزول کر دیا۔ کون معزول کر دیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا۔ فشکوا حتی ذکروا انہ لا یحسن، کیا شکایت کی؟ انہوں نے نماز صحیح نہیں پڑھاتے بولے، نماز کا بیان چل رہا نا، نماز صحیح نہیں پڑھاتے بول کے لا یحسن۔ فارسل الیہا فقال یا ابا اسحاق ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی۔ حضرت سعد سے کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ تمہارے لوگ جس پر تم گورنر ہیں وہاں کے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ تم نماز صحیح نہیں پڑھاتے، شکایت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قال اما انا واللہ فانی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنہا اصلی صلاۃ العشاء۔ بات دراصل یہ ہے کہ کہنے لگے خدا کی قسم میں رسول پاک علیہ السلام کے جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسی ہی نماز پڑھاتا ہوں، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ عشاء کی نماز میں 2 رکعت طویل پڑھتا ہوں اور اس کے اندر قرات کرتا ہوں، بعد کی جو 2 رکعت ہے طویل نہیں کرتا، اختصار کرتا ہوں اور اس میں جہر سر کرتا ہوں، اس میں قرات کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس کے اندر سر کرتا ہوں، حضور جیسے نماز پڑھائے ویسی پڑھاتا ہوں میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اس طرح کہنے کے بعد نہیں تحقیق کی جائے، تو اب کیا ہوا ان کے ساتھ
حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ اب جو ہے ایک قافلہ تحقیق کیا جائے، پہلے تو ان کو معزول کرے. یہ قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب الزام لگا دیا گیا، آپ دیکھتے ہیں اب ان پر الزام لگا دیا گیا تو ان کو ہٹا کر کیا کیا جاتا ہے؟ تحقیق کی جاتی ہے. تحقیق کی جاتی ہے، ہٹا کر تحقیق کی جاتی. اگر منصب پر ہو تو اپنے منصب کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ. اب ہم دیکھ رہے ہیں نا بھائی، اب کیجریوال ہو یا اور سوسائٹیاں ہو، یہ ہو فلاں ہو، ان کو منصب سے ہٹا دیا جاتا، ہٹا کر تحقیق ہوتی ہے. اب جرم ثابت ہوا تو اب وہ جرم ثابت ہو گیا، 2-3 آ کے گواہی دے دیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. اب یہ بات حضرت عمر اب اس کے بعد تحقیق کر رہے ہیں، سزا دی جائے نہ دی جائے، کیا کیا جائے، اس کے معاملہ چل رہا ہے. سن لیجیے، اب سزا دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو جب وہ قافلہ جب پہنچا، کوفہ پہنچا، یسأل عنہ اہل الکوفہ ولم یدع مسجدا لا یسأل عنہ ویثنون علیہ معروفا حتی دخل مسجدا بنی عبس. سن لو، ہر مسجد میں گئے، جا کر پوچھنے لگے، ہر ایک سے سوال کرنے لگے حضرت سعد کی حالت کیا ہے. تو ہر کوئی تعریف کرتا، حضرت سعد کی نماز مت پوچھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہوتی، حضور جیسے نماز پڑھاتے ویسے نماز پڑھاتے تھے. ہر کوئی تعریف کرنے لگا، ہر کوئی تعریف کرنے لگا. تعجب میں پڑ گئے، قافلہ گیا اور پوچھنے لگے، ہر کوئی تعریف. مگر آگے جا کے فقام، یہ ایک مسجد میں ایک قبیلہ تھا، عبس قبیلہ، وہ مسجد میں داخل ہوئے. تو فقال رجل منہم، ایک آدمی ان میں سے تھا جس کو اسامہ بن قتادہ کہتے تھے، ان کا نام اسامہ بن قتادہ. ان کی کنیت تھی ابو سعد، ان کی کنیت تھی ابو سعد. انہوں نے کہا، اب یہ الزام انہوں نے لگایا. دی سن لیو انہوں کیا کہتے ہیں، اما اذا نشتنا فإن سعدا کان لا يسير بسر. نہیں بولے، حضرت سعد وہاں موجود ہیں، ان کے سامنے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں حضرت سعد کے بارے میں تم کیا بولتے ہو. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولنے گے یہ ہم کو سریے میں بھجاتے آتے نہیں. بولے سریے میں بولے جہاد میں ہم کو بھجاتے، خود نہیں آتے، آگے نہیں بڑھتے. بولے ایک سب ولا یقسم بالسویہ، اور جب مال آتا ہے تو تقسیم جو کرتے ہیں برابر نہیں کرتے انہوں. دوسرا الزام. اور تیسرا جو ہے یہ ہے مال غنیمت میں صحیح تقسیم نہیں کرتے. ولا یعدل فی القضیہ، جب فیصلہ کرتے ہیں تو صحیح فیصلہ نہیں کرتے. اب حضرت سعد موجود ہیں، انہوں نے الزام لگا دیا ہے شخص. لگاتے ہی اب کوئی جواب تو نہیں دے سکتے تھے، اب کیا کہیں گے، اب کس کو لے آئے، کیا لائے. وہ سب انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اما واللہ لأدعون بثلاث، تو مجھ پر 3 تہمتیں لگاتا ہے تو اب میں تیرے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں، بد دعا کرتا ہوں تیرے لیے. 3 بد دعائیں دی. یاد رکھو، مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اس حدیث سے ثابت ہے. دیکھو، بلا وجہ ہم کسی پر تہمت اگر لگاتے ہیں، ناجائز تہمتیں لگاتے ہیں، اگر وہ اس کی زبان اگر کھل جائے، اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. اگر وہ مظلوم رد کرتے ہوئے آپ کے خلاف اگر بولا تو دعا قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیں، جیسا آپ مجھ پر ظلم کیے اور مجھ پر تہمت لگائی اور میں ظلم کا جواب دے دیا، برا بلا کہا، تم ایسے ہو ویسے ہو کہا، اب دعا بد دعا کر رہا ہوں تو دعا بد دعا قبول نہیں ہوتی. کب ہوتی؟ میں خاموش رہا اور خاموش رہ کر کہا، اے اللہ اب معاملہ میں نہیں حل کر رہا ہوں، اب معاملہ اللہ تو حل کر دینا، تو وہ بد دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. یاد رکھو، اگر آپ مظلوم ہیں، حقیقت میں آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولے، یہ غلط ہے، فلاں ہے، یہ غلط بول رہا ہے، اس طرح اگر بغیر بولے کہ رب کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے، فوراً فیصلہ ہوتا ہے. تو اس وقت انہوں نے بندوں کی طرف نہیں چھوڑا. انہوں نے تو کیا کیا، سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے 3 چیزیں ان پر الزام لگائی تھی، تو انہوں نے بھی 3 چیزیں فوراً اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں؟ سن لیجئے. انہوں نے تو اس طرح کہا، اب کہنا تھا واللہ لأدعون بثلاث، میں ضرور دعا کروں گا تیری. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ. اے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ریاکاری اور لوگوں کو بتانے کے لیے بول رہا ہے، پروردگار عالم اب تو اس کی عمر طویل کرنا، موت نہیں دینا. ابھی کیا دعا کریں؟ اس کی عمر بڑھا دینا.
اب ہم بولتے ہیں اللہ مودی کو مار دے، نہیں دیتا، مارتا نہیں مودی کو، نہ امت شاہ کو مارتا نہ مودی کو مارتا، ابھی بڑھاتا آخر تک لے جاتا اور بتاتا دیکھ ظلم کیا نا، ظلم کا کیا حال ہوتا ہے، موت آ گئی تو بعد میں کیا دیکھ سکتا انہیں، اس کا اپنا انجام کیا دیکھ سکتا، پچھتاتا کہاں سے؟ دنیا میں سخت سزا ہوتی، پچھتانا اس کا جو ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے اس کے لیے، موت کے بعد تو ہے یہ ایسے ظالموں کا حال، بڑا برا حال ہے۔ نیتن یاہو موت نہیں دیتا اس کو، ابھی اس پر کوئی بم گر کے وہ مرتا نہیں، امریکہ کا کوئی بائیڈن یا اور کوئی اور ہو ظلم کرنے والا، اتنی جلدی موت نہیں آتی ان لوگوں کو، ڈھیل دیتا، اس کے بعد جب گرفت کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ان کو بچا سکے، کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح اطل عمرہ، کہا اس کی عمر بڑھا دے، واطل فقرہ، اور محتاجی بڑھا دے، بھیک مانگتا پھرے، یہ ایسی محتاجی کہ اس کے پاس روپیہ حبہ کوئی نہ ہو، مانگتا پھر جائے، وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، اور یہ اس کو فتنے میں، آزمائش میں ڈال دے۔ 3 بددعائیں کی ان کے لیے، 3 بددعائیں۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، ہوا یہ کہ لمبی عمر ہو گئی، راستے پہ جب نکلتے تھے بھیک مانگ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بھویں نیچے آ گئی، موت بھی نہیں آ رہی ہے، اور جو ہے نگاہیں اٹھتی تھی بچیوں کی طرف، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی دعا تھی، ان کی بددعا تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، آخری 100 سال سے زیادہ عمر ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، فتنے میں آزمائے جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اتنا بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، غلط نگاہ ڈالتا ہے، محتاج بن کر پھرتے رہے۔ یہ بددعا تھی ان کی، کس کی؟ حضرت سعد کی، جو ایک دوسرے کے لیے انہوں نے بددعا دی تھی۔ تو یاد رکھو کہ میرے بھائیو، آدمی جب کسی پر تہمت لگاتا ہے اور مظلوم شخص اس کے لیے بددعا کرتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ دعا اس کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے کہ کوئی پردہ اس کے درمیان اور رب کے درمیان پردہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی پر نہ تہمت لگائیں نہ کسی پر ظلم کرے، یاد رکھیں۔ تو یہاں پر وہی آخر میں ہوا کہ یہ حضرت سعد سے ان سے پوچھتے تھے، یہ کیا حال ہے، آپ لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، کیا حال ہے، بھیک مانگتے پھر رہے، کیا حال ہے، موت بھی نہیں آ رہی؟ تو کہتے یہ سعد کی، وہ خود بولتے یہ سعد کی بددعا ہے، کہتے تھے یہ سعد نے میرے لیے بددعا کی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت سعد حق پر تھے، انہوں نے ظلم کیا، خطا کی سزا دنیا میں بھگت رہے، پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانے، اب اس کے بعد یہیں پر اللہ نے موقوف کر دیا، وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال یاد رکھے کہ ہم جو ہے کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی پر جو ہے ظلم نہ کریں، یہ بات اس حدیث شریف سے واضح ہوتی ہے۔ دوسرے ہم نے جو روایتیں پڑھی ہے، وہ جو روایتیں ہیں رفع یدین کرنے کے بارے میں، ہمارے پاس یاد رکھے کہ لوگ بولتے حدیث بخاری میں آیا رفع یدین کرو کچھ نہیں ہوتا، نہیں، جو آپ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں تو ایک ہی طریقے پہ چلنا ہے، ایک ہی طریقے، حدیث میں آیا صحیح ہے، وہ اپنی جگہ سے یہ حدیث ہم بھی مانتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی، اس کا حکم ختم ہو گیا۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری سے پہلے تقریباً 150 سال پہلے کے ہیں، 150 سال پہلے کے، انہوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہے، تو ہم ان کی بات کو، امام بخاری کی بات کو نہیں مانتے۔ ان سے جو 150 سال پہلے پیدا ہوئے اور ان سے زیادہ علم رکھنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات جو انہوں نے حدیث کو سمجھایا وہ ہم سمجھ رہے ہیں، بس اتنی بات ہے، اتنا ہی اس کا خلاصہ، انہوں نے ہم کو سمجھایا، ہم امام بخاری کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، انہوں حدیث پیش کر رہے ہیں، بات صحیح ہے، یہ منسوخ ہے، ہمارا یہ عقیدہ، یہ ہمارا طرز ہے۔ یاد رکھے کہ یہ اس کا مختصر سا خلاصہ، اب جہاں کہیں اختلاف آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز، مختصر، چونکہ اگر اختلافات کو میں بیان کروں تو نوجوان بچوں کی زیادہ دلچسپی نہیں رہے گی۔ مسائل ہمارے حنفی المسلک کے تحت ہم انشاءاللہ مسائل بیان کریں گے، اور احادیث کا جواب جہاں ہمارے مسلک کے تحت آئے گی، حدیث کے تحت ہی ہم جواب دیں گے۔ ہمارا یاد رکھو، یہاں جس محفل میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کے ساتھ اس طرح کہ کل
اب رات آنے والی ہم کو یقین ہے، اس کے بعد صبح آنے والی، اس یقین کے تحت ہم کہتے ہیں ہم جتنے بھی حنفی المسلک ہے قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں، ایسا ہمارا یقین ہے، اس کے علاوہ ہٹ کر نہیں، ہمارا ہٹ کر نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کے والے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے، انہوں نے جو حدیث کو سمجھا اور سمجھ کر اس کی وضاحت کی، اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ آج کی ہماری اس محفل ختم ہو جائے گی۔ مول صاحب کا سوال یہ ہے کہ فجر کی جو سنت ہوتی نا، آپ اگر نہیں پڑھے فرض پڑھنے کے بعد سنت پڑھنا کیا ہے، سوال کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث، لا صلاۃ بعد الفجر، یہ لفظ آیا حدیث میں، کیا آیا بولو؟ لا صلاۃ بعد الفجر، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، ختم۔ اب جب حدیث میں آ گیا ہے تو اب کوئی نماز نہیں ہے تو آپ نہ سنت پڑھے، چھوٹی تو چھوٹ گئی، ختم، اس کے بعد آپ کوئی سنت نہیں پڑھنا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں تو کوئی حدیث ہے تو لے آؤ، نہیں لا سکتے آپ۔ کوئی صحابہ پڑھے ہیں تو لے کے آؤ، صحابہ کا طرز رہا تو لے کے آؤ۔ ہمارے پاس یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سیاستہ کی ہر حدیث کی کتاب میں لا صلاۃ بعد الفجر، نماز نہیں ہے فجر کے بعد، کوئی نماز نہیں ہے، ختم، یاد رکھ لیجئے۔ سنت نہیں پڑھنا ہے، چھوٹ گئی چھوٹ گئی۔ اور آپ کسی کوئی سوال؟ ہاں، حنفی المسلک کے تحت یہ قاعدہ ہے، اگر کوئی شخص، یاد رکھ لو، اگر کوئی شخص فجر بھی چھوڑ دیا، سنت فرض بھی چھوڑ دیا، فرض بھی چھوڑ دیا، تو زوال سے پہلے تک اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے، اسی دن قضا ادا کرنا چاہتا ہے، اسی دن اگر اسی دن کی قضا ادا کرنا چاہ رہا ہے تو سنت بھی پڑھے اور جو ہے فرض بھی 2 رکعت پڑھ لے۔ اب اس کے بعد ادا کرنا چاہے تو صرف 2 رکعت قضا اس کی نماز پڑھے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اگر کوئی ضمہ سورہ الم ترا پڑھ لیا تھا، دوسری رکعت میں بھی الم ترا پڑھ لیا، نماز ہوتی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ہو جاتی۔ پہلی رکعت میں بھی الم ترا پڑھے، دوسری رکعت میں بھی الم ترا پڑھے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ ان کا اور مزید سوال ہے، رکوع میں یاد آیا تو اب کیا کرنا؟ یاد آیا تو ہو جاتی ہے، بس ختم ہوئی بات۔ پڑھنا دوسرا چاہتے تھے مگر 2 ہی رکعت میں ایک ہی صورت اگر پڑھ لیے تو نماز ہو سکتی کیا نہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل نماز ہو جاتی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کی تیسری رکعت ہے نا، اب جیسا کہ عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیے پہلی رکعت میں، ضمہ سورہ بولے تو بعد والا جو سورہ ہوتا ہے الم ترا پڑھ لے سمجھو، وہ ضمہ سورہ بولتے ہیں، ضم کہتے ہیں ملانے کو بولتے ہیں، عربی میں ضم کہتے ہیں ملانے کو، ملا کے دوسرا سورہ پڑھ لے سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ، دوسری صورت میں بھی پڑھ لی، دوسری رکعت میں بھی پڑھ لی۔ اب تیسری رکعت میں پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے رکعت میں الم ترا پڑھے، دوسری رکعت میں لیلا پڑھے، تیسری رکعت میں ارایت الذی پڑھ لیے۔ یہ سوال ہے ان کا، آہستہ پڑھ لیے تو اب ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا کیا ہے؟ سوال کر رہے ہو، سمجھ میری بات؟ سوال آپ سمجھ میں آ رہا؟ تیسری رکعت میں بھی ضم سورہ اگر اس نے پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بھائی امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب زور سے پڑھتے پیچھے مقتدیوں کا سوال، تو گھر میں بھی آپ تنہائی میں اگر الگ نماز پڑھیں تو جہر کو جہر کے ساتھ، سر کو سر کے ساتھ پڑھیں آہستہ، تاکہ اپنے سمجھ میں سنائی دے اپنے آپ کو۔ نماز آپ جو ہے نماز گھر میں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، اپنے کو سنائی دے، سمجھ میں بات؟ اتنا جہر کے ساتھ پڑھنا، جہری میں۔ اگر مان لو کہ آپ اتنا بھی نہیں پڑھے، آہستہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔
اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، وہاں کے بچوں کی، عورتوں کی حفاظت فرما، ظالم اسرائیلیوں کی طاقتوں کو پاش پاش کر دے، کمزور بنا دے مولا۔ اے اللہ ان کے اندر انتشار پیدا فرما۔ پروردگار عالم جلد سے جلد مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرما دے مولا، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے حوالے فرما دے مولا۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت دے دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔